جا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ سیلفش ہیں، آپ خود غرض ہیں، آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جنت میں جگہ نہیں ہوگی اور پورے آ جائیں گے، تو ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیسے پیش کیا؟ ہمارے نبی، تمہارے نبی نہیں، ہمارے نبی، غلط بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سارے مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ کائنات میں چرند ہے، چرند مطلب چرنے والے جانور، یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے۔ کائنات میں بہت سارے جانور ہیں، چرند چرنے والے جانور، درند پھاڑنے والے جانور، پرند اڑنے والے جانور، حیوانات سارے کے باقی کے جانور، نباتات اگنے والے درخت، جمادات ٹھہرے ہوئے دنیا کے ساری چیزیں، جن، انسان، ملائکہ، پوروں میں سب سے زیادہ آگے مقام کس کا ہے؟ انسان کا۔ اشرف المخلوقات، سارے مخلوقات میں سب سے اونچائی پر اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ خیر البریہ، اگر انسان توحید پر رہے گا، اس کا عقیدہ صحیح رہے گا، قرآن حدیث کے مطابق اس کا عقیدہ رہے گا، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق، خیر البریہ، پورے مخلوقات میں سب سے ٹاپ۔ اگر انسان شرک کر لے گا، اگر انسان شرک ہے، شر البریہ، کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں سب سے بدتر بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر جو کیڑا آتا نا، کیڑا، گندا کیڑا، اس سے بھی بدتر ہو جاتا اگر کوئی مسلمان یا انسان شرک کر لے گا، بت پرستی کرے گا اگر کوئی انسان، تو اللہ کی نظر میں وہ ٹوائلٹ کے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اگر اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ گے، کفر سے بچاؤ گے، اللہ، توحید، عقیدہ صحیح رہے گا مسلمان کا، تو وہ خیر البریہ، سارے انسانوں، سارے مخلوقات میں سب سے ٹاپ میں نمبر۔ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہوتے ہیں؟ سارے مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام کتنے آئے؟ انبیاء اور رسول پوری دنیا میں 1,24,000۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 22,644، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، اس میں سے 315 رسول ہیں، باقی کے پورے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے، نبی ہے خالی، اور نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ سمپل لاجک یہ ہے، تورات جب بدل گئی تو بدلے، کتاب اگر بدل جائے تو پھر اور ایک پیغام آنا پڑے گا۔ سمپل لاجک ہے نا۔ تورات چونکہ بدل گئی تھی تو انجیل بھیجی گئی، ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انجیل جب بدل گئی تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب قرآن مجید بدلنے والی ہے؟ نہیں بدلنے والی ہے۔ جب قرآن مجید نہیں بدلنے، اللہ کا پیغام بدلنے والا نہیں ہے، موجود ہے، تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیغام موجود ہے تو نئے نبی کی کیا ضرورت پڑے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہو جانے کے بعد اب کسی اور نبی یا رسول کے آنے کا ہم عقیدہ نہیں رکھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ ہمارا پوائنٹ، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء اور رسول، اور ان 1,24,000 انبیاء اور رسولوں میں سے 315 رسول ہوئے۔ ان میں سے افضل کون ہے؟ 25 وہ نبی اور رسول جو جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ 25 نبیوں اور رسولوں میں سے بھی 5 نبی اور رسول بہت افضل ہیں، جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا۔ کہا کہ بڑے بڑے رسول، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 نبیوں اور رسولوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ 2 رسول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 خلیلان اللہ کے 2 سچے دوست ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان دونوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ فاتر نمبر 35 وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آپ پر خاص عنایت ہے، فضیلت ہے آپ کی۔ میں ایک پرسپیکٹو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نمونہ رہبر ہے۔ میں آپ کو ایک پرسپیکٹو میں بتاتا ہوں، اور ایک پہلو پہ غور کیجئے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہر مذہب والا اپنے بڑے کو بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ مثال طور پہ بدھا کہتے ہیں بدھا سارے انسانوں کے لیے رہنما تھے۔ ہندوازم میں جائیں گے، رامائن اور مہا بھارت پورے انسانوں کے لیے مکتی دینے والی کتاب ہے۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو دیکھیں گے تو اپنے اکابر کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے آگے بڑھ کر جو ہم کو نظر آتے گاؤں گاؤں میں عیسائی، جیزس loves all، جیزس love you، آپ کو جیزس پسند کرتے ہیں، جیزس سب کے لیے ہے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہمارے رسول۔ دنیا کے سارے لوگ اپنے نبیوں کو اور اپنے رہبروں کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے رسول، ہمارے نبی۔ ہمارے رسول بھی ہے، تمہارے رسول بھی ہے، سب کے رسول بڑا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو خود ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی کہہ کر ہم نے خاص کر دیا، اور آپ کی تعلیمات کو ہم نے پھیلایا نہیں۔ اور دوسری طرف مستشرقین، اورینٹلسٹ اور عیسائی مل کر کیا کر رہے ہیں؟ اورینٹلسٹ اور عیسائی مل کر یہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ عرب کے ہیں، مسلمانوں کے بھی نہیں، صرف عرب کے ہیں، یہ دوسرے مسلمان جو ہو چکے ہیں دھوکے میں بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ چیز آج سے پیش نہیں کر رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عیسائیوں نے مل کر 17 سوالات بھیجے۔ کتنے؟ 17۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عیسائیوں نے مل کر 17 سوالات بھیجے۔ کس کو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 17 سوالات کے جو جوابات دیے، آج 3500 پیجز میں وہ بک چھپ رہی۔ کیا علم ہے؟ ہم نے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، کمانے کی فرصت نہیں ہمارے پاس۔ خیر، تو یہ جو سوالات آج کل عیسائی یا انٹرنیٹ پر پائے جا رہے ہیں، کوئی نئے سوالات نہیں ہیں، پرانے سوالات ہیں۔ شراب پرانی ہے، بوتل نہیں ہے، بس نئے بوتل ہیں، پرانے ایلیگیشن پرانے ہیں، نئے کھوپڑیوں کے اندر ایلیگیشن آ چکے ہیں عیسائیوں کے، ورنہ باتیں تو پرانی ہیں۔ 17 سوال، اس میں سے ایک سوال عیسائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں بھیجا۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہم ترجمہ کرتے غلط، ان پڑھ کرتے، ان پڑھ ترجمہ نہیں امی کا۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو دیکھ کر نہ پڑھ سکتا ہو، جو لکھ نہیں سکتا ہو، لیکن سن کر سورہ بقرہ یاد رکھتا ہو، سن کر سورہ آل عمران یاد کرتا ہو، یعنی ان کے علم حاصل کرنے کا طریقہ سن کر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو لکھنا نہیں آتا، ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اس کو امی کہتے ہیں۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا، امی کا معنی ہوتا ہے جو دیکھ کر لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ امرؤ القیس کو امی کہہ رہے، جبکہ امرؤ القیس کے معلقات ہیں، بڑے بڑے شاعر تھے نا عرب کے، بڑے بڑے شاعر، ان کو کہتے تھے امی۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، ان پڑھ ہوتے تو پھر شاعری کیسا کرتے؟ شاعری کرتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، بڑے بڑے اشعار یاد رکھ لیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں تھے، امی تھے۔ امی کا مطلب لکھنا نہیں آتا تھا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جبرائیل صلی اللہ علیہ آتے، سورہ بقرہ پڑھتے تو الحمدللہ یاد ہو جاتا تھا، پڑھا کر اسلام پھیلاتے تھے اس زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے امیوں میں ہم نے بھیجا، یعنی امی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو وہ بینیفٹ والی بات ہے۔ یعنی اگر کل کے کوئی یہودی کہے گا، ہو سکتا ہے یہودیوں سے لکھ کر پیش کیے ہوں گے قرآن، تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، ایلیگیشن ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے قرآن مجید پروف ہو جائے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا مائنس پوائنٹ نہیں ہے، پلس پوائنٹ ہے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ کر پیش نہیں کیا۔ تو کیا کہا عیسائیوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں امیوں میں بھیجا، یعنی عرب کے لوگوں کو امی کہتے تھے، امیوں میں بھیجا، عربوں میں بھیجا۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے نہیں ہے، صرف عرب کے لیے ہے۔ آپ لوگ کیوں دور دور تک یہ اسلام پھیلا رہے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اگر یہ اسلام پورے دنیا کے لیے ہے تو قرآن مجید ہر زبان میں اترنا تھا، تمل میں، کینیڈا میں، کیرلا زبان میں، تیلگو میں، ہر زبان میں قرآن اترنا تھا۔ پھر
اگر یہ صرف چونکہ عرب کے لیے ہے، عربی زبان میں نازل ہوا۔ ابن تیمیہ